نحمد صلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکرم ناظرین، وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان جناب محترم انوار الحق کاکڑ صاحب نے ایک نجی ٹی وی چینل پر کلام کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، جب صحافی نے سوال کیا اینکر پرسن نے کہ اسرائیل کے تسلیم کرنے کے حوالے سے اور دو ریاستی فارمولہ جو پیش کیا جا رہا ہے اس حوالے سے، تو اس کے بعد انہوں نے کہا یعنی وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ دو ریاستیں حل ہے، یعنی کہ اسرائیلیوں کے لیے اسرائیل کی سرزمین، فلسطینیوں کے لیے فلسطین کی سرزمین ہو۔ بتائیں حل کیا ہے؟ ایک ریاستی حل کی جانب اور اس کا حصول کر سکتے ہیں، سوا عرب مسلمان ہیں، صرف انوار اللہ کاکڑ یا نگران حکومت کا مسئلہ نہیں ہے۔ دو ریاستی فارمولہ ٹھیک ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کے بابت سوال ہوا کہ انہوں نے یہ کہا اسرائیل کے حوالے سے، تو محترم وزیر اعظم کہنے لگے جب ہم اسرائیل کو سپورٹ کرتے ہیں تو ان اے وے ہم اسرائیل کے وجود کو ہی نہیں تسلیم کر رہے، جو کہ اور قائد اعظم کے اس بیان سے نہیں رکاجانی کر رہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ تو اسرائیل ایک ناجائز بچہ ہے امریکہ کا، نہیں ہونا چاہیے، اس کا وجود کے خلاف ہم اس کے اگینسٹ نہیں جا رہے ہوتے کیا؟ قائد اعظم رحمہ علیہ نے اور جو ادیان کے نبی اور رسول گزرے ان میں بنیادی فرق یہ ہے کہ ان پہ جو الہام آیا ہے اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی، لیکن اس سے ہٹ کے جتنے بھی رہنما، سیاسی رہنما، سوشل تھنکرز آئے ہیں، وہ حالات اور سرکمسٹانسز میں آنے والے وقت میں جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں وہ اس پہ سوچ بچار کرتے ہیں، اور اگر کہیں پہ کنسٹرکٹیو انپٹ کی ضرورت ہوتی ہے، تبدیلی کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ لائی جا سکتی ہے اور آ سکتی ہے۔ پابندی نہیں ہے قائد اعظم کی اس پوزیشن پہ چینج ہونے کی۔ کہ قائد اعظم کا جو فرمان ہے یا ان کا جو قول ہے وہ کوئی قرآن تھوڑی ہے، یعنی قرآن کی حروف تو نہیں ہے۔ بالکل بہت درست آپ نے کہا، اور میں وزیر اعظم صاحب آپ کی اس بات کی تائید کرتا ہوں کہ علامہ اقبال ہوں، قائد اعظم ہوں، نوابزادہ لیاقت علی خان ہوں، مسلم لیگ کے وہ تمام رہنما جنہوں نے پاکستان بنانے میں اپنا کردار ادا کیا، اس زمانے کے علماء و مشائخ ہوں، یا 1973 کی جو ہماری قانون ساز اسمبلی تھی وہ ہو، ان تمام کی تمام لوگوں کی جو گفتگو ہے، جو باتیں ہیں، جو لکھا ہوا ہے وہ قرآن نہیں ہے۔ اس میں تغیر و تبدل ہو سکتا ہے، لیکن محترم وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ صاحب یہ بات ذہن نشین رہے کہ ان کی اگر کوئی بات قرآن کے مطابق ہوگی، اگر ان کی کوئی بات نبی علیہ السلام کے فرامین کے مطابق ہوگی، تو پھر وہ بات، ان کی بات دراصل قرآن اور حدیث کی بات ہی ہوگی۔ اور قائد اعظم محمد علی جناح نے جو یہودی ریاست کے حوالے سے بات ارشاد فرمائی ہے وہ عین قرآن کے مطابق ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے واضح طور پر یہود کو ناپسند کیا ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید نے اہل ایمان کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، کہ ان کو دوست نہ بناؤ یہود و نصارہ کو۔ اور پھر یہودیوں کی تو کئی جگہ پر مذمت کی گئی ہے۔ محترم وزیر اعظم، کیا آپ قوم کو بے وقوف بنانا چاہتے ہیں کہ جی قائد اعظم نے کہہ دیا تو اب حالات بدل رہے ہیں، بدلتے حالات کے ساتھ ہمیں بدلنا ہوگا؟ نہیں صاحب، ہمیں 1400 سال پہلے جو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نظام دے گئے، جو قرآن مجید فرقان حمید کا نظام ہے، اس کے مطابق چلنا ہوگا، تبھی کامیابی مل سکتی ہے۔ اور یہ بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ تو ہیں نگران وزیر اعظم، اور پالیسی اسٹیٹمنٹ یہ آپ کا دائرہ کار میں آتا ہی نہیں ہے۔ آپ نگرانی کیجئے، نہ یہ کہ آپ ان مسائل کو چھیڑیں جو منتخب پارلیمان اور اس کے نتیجے میں منتخب ہونے والی حکومت وہ جو فیصلے کرتی ہے، اور پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں جو فیصلے ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد قومی سلامتی کے ادارے اس پر بیٹھ کر بات چیت کرتے ہیں اور سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں، اس دائرہ اختیار میں جو چیزیں آتی ہیں آپ ان پر بات بھی نہ کیجیے، اور پھر وہ باتیں جو قرآن مجید فرقان حمید کے مطابق ہوں، ان باتوں کے حوالے سے اگر قائد کا کوئی فرمان ہوگا تو پھر قائد اعظم کے فرمان کو قبول کیا جائے گا، آپ کی بات کو نہیں کیا جائے گا۔ اور پھر بونے سیاستدان آج کے ہمیں یہ بتائیں گے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کیا کہہ گئے؟
قائد اعظم محمد علی جناح زیرک و دانا سیاستدان تھے، اور وہ بات جو 50 بلکہ 70-80 سال پہلے وہ سمجھ گئے، وہ آج کے بونے سیاستدان نہیں سمجھ سکتے۔ یہ تو تلک الایام نداولها بین الناس، دن پھرے لوگوں کے درمیان، اور آپ کی قسمت جاگی اور آپ پاکستان کے وزیر اعظم بن گئے۔ خدا را رحم کیجئے، اور جو ایجنڈا اسلام کا ہے اس پر آپ اپنے بیانات نہیں جاری کریں تو بہتر ہے۔ میری یہ آپ سے گزارش رہے گی، اس لیے جو آپ نے گفتگو کی ہے فی الفور اس کو واپس لیں، اور جو قائد اعظم محمد علی جناح کی بات ہے وہ عین قرآن اور سنت کے مطابق ہے، وہ قرآن اور سنت سے متصادم نہیں ہے، اس کے خلاف نہیں ہے، اور آپ کی بات قائد اعظم کی بات کے بھی خلاف ہے، اور آپ کا قول قرآن کے بھی خلاف ہے، نبی علیہ السلام کے فرامین کے بھی خلاف ہے۔ اس لیے توجہ ضرور کیجئے گا وزیر اعظم پاکستان، اور میں اس موقع پر پاکستان میں تمام جو سیاسی جماعتیں ہیں ان سے اور پاکستان کے سلامتی کے اداروں سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اس وقت نگران حکومت اور اس کے وزیر اعظم کو ایسے بیانات سے روکیں جس کے نتیجے میں ہیجانی کیفیت بپا ہو، اور وزیر اعظم صاحب کو غزہ کے وہ سسکتے ہوئے معصوم بچے، وہ خواتین، وہ بوڑھے، وہ جوان جن پر بم برسائے جا رہے ہیں فاسٹ فورس، ان کے لیے ہمدردی ان کی نہیں جاگ رہی۔ ہمارے حکمرانوں کے دل میں اگر ہمدردی جاگ رہی ہے تو یہودیوں کی اور اسرائیل کی، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ کون سا انداز ہے؟ اپنے انداز کو بدلیے، اپنے آپ کو درست کیجئے، وگرنہ بڑے آئے اور چلے گئے، نام النشان مٹ گیا۔ زندہ رہے گا تو اسلام، پائندہ رہے گا تو پاکستان۔